that we will never let Pakistan be a victim of nuclear blackmail. My program policy is not to have a nuclear bomb. अप्रैल 2025 एक कश्मीरी मिलिटेंट की गोली इंडो पाक जंग का सबब बनती है। सिर्फ 72 घंटों में पाकिस्तानी जनरल्स डेस्परेट होकर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब लॉन्च कर देते हैं। रेडिएशन क्लाउड सूरज को ढक लेते हैं, एशिया में फसलें तबाह हो जाती हैं और फिर वो जो किसी ने सोचा भी नहीं होता, ग्लोबल टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे गिरता है। न्यूक्लियर विंटर का आगाज होता है। 2 बिलियन लोग भूख से मर जाते हैं। ये साई-फाई नहीं है। रुटगर्स यूनिवर्सिटी का 2019 का एक रिसर्च कहता है कि ये पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है, एक मुल्क जो 1947 में बना था, जिसके पास ना लैब थी ना पैसा, वो दुनिया खत्म करने वाली ताकत कैसे हासिल कर गया? कहानी शुरू होती है एक साइकिल फैक्ट्री से। 1972 में प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो ने मुल्तान की एक साइकिल फैक्ट्री को कोवर्ट न्यूक्लियर लैब में तब्दील कर दिया। नाम था प्रोजेक्ट 706। साइकिल फैक्ट्री इसलिए चुनी गई कि CIA जैसी इंटेलिजेंस एजेंसीज को धोखा दिया जा सके। बाहर से लोग देखते कि लोग फ्रेम्स बना रहे हैं, लेकिन अंदर यूरेनियम इनरिचमेंट हो रही थी। अब यूरेनियम इनरिचमेंट क्या है, इसको आसान लफ्जों में मैं आपको समझाता हूँ। यूरेनियम एक ऐसा मेटल है जो जमीन के अंदर नेचुरली होता है और इसमें 2 टाइप्स हैं, U-235 और U-238। U-235 वो खास टाइप है जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स में यूज होती है, लेकिन जब यूरेनियम जमीन से निकलता है तो उसमें सिर्फ 0.7% U-235 होता है और बाकी सब U-238 होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। अब इस U-235 को ज़्यादा बनाने के लिए इनरिचमेंट की प्रोसेस यूज़ की जाती है, जो कि एक तरीका है जिसमें साइंटिस्ट सेंट्रीफ्यूज नाम की मशीन से यूरेनियम को तेज़ी से घुमाते हैं। इस घूमने से हल्का U-235 ऊपर आ जाता है और भारी U-238 नीचे रहता है। इस तरह से U-235 को अलग करके ज़्यादा बनाया जाता है। सोचिए जैसे आपके पास 1000 दाने हैं, जिसमें सिर्फ 7 वाइट दाने हैं और बाकी 993 ब्लैक दाने हैं। आप बार बार छाननी से उन वाइट दानों को अलग करते हैं और ये ही यूरेनियम एनरिचमेंट का तरीका है। U-235 इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब उस पर न्यूट्रॉन गिरता है तो ये टूट कर और ज़्यादा एनर्जी और नए न्यूट्रॉन बनाता है। ये नए न्यूट्रॉन्स फिर और U-235 को तोड़ते हैं और इस तरीके से एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये सिलसिला बढ़ता जाता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जो न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए ज़रूरी होती है। तो दोस्तों, ये था तरीका यूरेनियम एनरिचमेंट का। अब इस सब के बाद इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट को एक क्लियर मैसेज मिला था, हम बॉम्ब बनाएंगे चाहे घास खानी पड़े। ये वो वक्त था जब भुट्टो ने एक हाई लेवल मीटिंग में कहा था, अगर इंडिया ने बॉम्ब बनाया हम किसी भी कीमत पर अपना बनाएंगे। और इसी दौरान एक नया किरदार सीन में आता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। 1974 में जब भारत ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुधा किया तो पाकिस्तान के लिए एक खौफनाक सिग्नल था। इस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि पाकिस्तान को भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना होगा। उन्होंने इस मिशन के लिए एक ऐसे शख्स को चुना जो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं बल्कि अपनी सोच और जुनून से मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकता था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। डॉक्टर खान जो उस वक्त नेदरलैंड्स में यूरेनको यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट में काम कर रहे थे, उन्होंने भुट्टो को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने यूरेनियम एनरिचमेंट के तरीके पर अपनी एक्सपर्टीज का इजहार किया। इस लेटर के बाद भुट्टो ने उन्हें इस्लामाबाद बुलाया और उनकी बात सुनी। डॉक्टर खान ने भुट्टो को समझाया कि प्लूटोनियम की बजाय यूरेनियम एनरिचमेंट ज़्यादा बेहतर और फिजिबल तरीका है। भुट्टो ने उनकी बात को समझा और उन्हें पाकिस्तान में अपना प्रोग्राम शुरू करने का मौका दिया। इस तरह डॉक्टर खान ने काहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी, जहां से पाकिस्तान का यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। ये प्रोग्राम जो बाद में प्रोजेक्ट 706 के नाम से जाना गया। सोचिए, सारी दुनिया ये समझ रही थी कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में अभी 10 साल से ज़्यादा लगेंगे। CIA की रिपोर्ट्स में लिखा गया था कि पाकिस्तान डेकेड्स बिहाइंड,
یعنی کہیں دہائیاں پیچھے ہے، مگر اصل میں راولپنڈی کے ڈرائنگ رومز اور کاہوٹا کی لیبز میں ایک اور ہی کہانی لکھی جا رہی تھی۔ 1983 میں پاکستان نے ایک الٹرا سیکرٹ آپریشن کا آغاز کیا جس کا کوڈ نیم تھا کرانہ 1۔ یہ سب کریٹیکل کول ٹیسٹ تھے۔ سب کریٹیکل کول ٹیسٹ کا مطلب ہے وہ ٹیسٹ جس میں اصلی نیوکلیئر بلاسٹ نہیں ہوتا، لیکن ہر چیز کو اس طرح سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے جیسے اصلی بوم بلاسٹ ہو رہا ہے۔ اس ٹیسٹ میں پاکستان اپنے نیوکلیئر ڈیزائن کا فزکس ویلیڈیٹ کرتا ہے بنا کسی انٹرنیشنل الارم کے۔ مطلب یہ ٹیسٹ پیور نیوکلیئر ایکسپلوژن کے بنا صرف میٹیریل اور ٹیکنالوجی کو چیک کرتے ہیں تاکہ یہ کنفرم ہو سکے کہ اگر اصلی بوم ایکسپلوڈ ہو تو سب کچھ ٹھیک سے کام کرے۔ پاکستان نے 1983 سے 1995 کے بیچ کرانہ ہلز، پاکستان کا ایک ریموٹ ایریا، اس میں 24 سب کریٹیکل کول ٹیسٹ کیے۔ ان ٹیسٹ میں نیوکلیئر میٹیریل کو یوز نہیں کیا گیا بلکہ صرف ایکسپلوزیو میٹیریل اور ادر کمپوننٹس کا استعمال کیا گیا تھا جو بوم کے ڈیزائن کو ٹیسٹ کرتے تھے۔ یہ ٹیسٹ بالکل سائلنٹ طریقے سے کیے گئے تاکہ ان کو انٹرنیشنل سیٹلائٹ مانیٹرنگ سے بچایا جا سکے۔ یہ ٹیسٹ پروف کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی نیوکلیئر پروگرام میں کتنا ایڈوانس تھا اور کس طریقے سے انہوں نے انٹرنیشنل لاز کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو سیکیور کیا۔ نیشنل سیکیورٹی ارکائیوز کے مطابق یہ ٹیسٹ 1995 تک چھپ کے چلتے رہے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن جو کہ 1956 میں بنایا گیا تھا اور جس کا مقصد ملک کے لیے اٹامک ریسرچ اور پیسفل نیوکلیئر ڈیولپمنٹ کو آگے بڑھانا تھا، انہوں نے صرف یورینیم کو تیار کرنے تک اپنی محنت نہیں روکی۔ اسی دوران انہوں نے چھپکے سے ری پروسیسنگ فیسلٹیز بھی بنائیں اور پلوٹونیم بنانے کا طریقہ سیکھ لیا۔ پاکستان نے پلوٹونیم پر کام اس لیے شروع کیا تھا کیونکہ پلوٹونیم بھی ایک اہم میٹیریل ہے جو نیوکلیئر ویپنز بنانے میں یوز ہوتا ہے۔ یورینیم کے علاوہ پلوٹونیم ایک دوسرا نیوکلیئر فیول ہے جسے بومز بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ صرف یورینیم پر ہی ریلائی نہ کریں بلکہ پلوٹونیم کو بھی اپنے نیوکلیئر پروگرام میں شامل کریں تاکہ ان کی ویپنز مینوفیکچرنگ کو ڈائیورسیفائی کیا جا سکے۔ پلوٹونیم کو بنانے کا ایک طریقہ ری پروسیسنگ ہے جس میں یورینیم فیول روڈز کو ری پروسیس کر کے ان میں سے پلوٹونیم نکالا جاتا ہے۔ جب پاکستان نے یورینیم انرچمنٹ پر کام کر لیا تو اس کے بعد پلوٹونیم کا طریقہ سیکھنا ان کے لیے ایک اور لوجیکل سٹیپ تھا۔ اس کا فائدہ یہ تھا کہ پلوٹونیم بیسڈ نیوکلیئر ویپنز تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور ان کا پروڈکشن بھی تھوڑا ایزیئر ہو سکتا تھا اگر یورینیم سپلائی لیمیٹڈ ہو۔ ری پروسیسنگ فیسلٹیز کے ذریعے پاکستان نے اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو اور زیادہ سٹرینتھن کیا۔ یہ ایک بیک اپ پلان تھا جس میں اگر یورینیم سورسز میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو پلوٹونیم کا آپشن اویلیبل ہوتا۔ اس طرح پاکستان اپنے نیوکلیئر آرسنل کو سٹرونگ اور ڈائیورس بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یعنی ایک طرف دنیا نیوکلیئر انسپیکٹرز اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسیز جو کہ دنیا کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے جو نیوکلیئر ایکٹیویٹیز کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی رپورٹس میں سوئی ہوئی تھی، اور دوسری طرف پاکستان سائلنٹلی ڈوئل ٹریک پروگرام پر کام کر رہا تھا، یورینیم بھی پلوٹونیم بھی۔ یہی اسٹریٹجک فورسائٹ نے پاکستان کو دنیا کے سب سے انپریڈکٹیبل نیوکلیئر پاورز میں شامل کر دیا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ نیوکلیئر بوم بنانے کا راز پاکستان کو کیسے ملا؟ سوچئے ایک آدمی اپنی جیب میں نیوکلیئر بوم کا راز لے جا رہا ہے، کوئی سوٹ کیس نہیں، کوئی پین ڈرائیو نہیں، صرف انڈر ویئر۔ یہ کوئی مووی کا سین نہیں ہے، یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی اصلی زندگی کا ایک صفحہ ہے۔ کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس یہ ایک بہت مشہور اور اثردار تھنک ٹینک ہے جو واشنگٹن ڈی سی میں بیسڈ ہے۔ ان کے مطابق 1974 میں ڈاکٹر اے کیو خان نے نیدرلینڈز کے المیلو میں موجود یورینکو یورینیم انریچمنٹ فیسلٹی میں کام کرتے ہوئے ہائیلی کلاسیفائڈ سینٹریفیوج ڈیزائن چرا لیے۔ یورینکو ایک یورپین کمپنی تھی جو یورینیم کو انریچ فیول میں تبدیل کرنے کے لیے ایڈوانس ٹیکنالوجی یعنی سینٹریفیوج سسٹم کا استعمال کرتی تھی۔ ان بلیو پرنٹس کو انہوں نے اپنے کپڑوں اور انڈر ویئر میں چھپا کر پاکستان بھیج دیا تاکہ کسی ایئرپورٹ سکینر یا کسٹم آفیسر کو شک نہ ہو۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ نیوکلیئر ہارڈ ویئر صرف ڈیزائن سے نہیں بنتا،
اس کے لیے مشین پارٹس، موٹرز اور ہائیلی سینسیٹیو کمپوننٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ ان سب کے لیے پیسہ چاہیے تھا۔ دا نیوکلیئر جہادسٹ کی انویسٹیگیشن کے مطابق ڈاکٹر خان نے سوئس بینک اکاؤنٹس جو نمبرڈ اور انونیمس ہوتے ہیں اس کا یوز کر کے ڈچ، جرمن اور بیلجین سپلائرز کو کروڑوں روپے ٹرانسفر کیے۔ اور سب سے شوق کرنے والی بات، سوئس فیڈرل پروسیکیوٹر کے مطابق ان اکاؤنٹس میں سے $8 ملین تک کا پیسہ لیبیا کے ڈکٹیٹر قذافی نے دیا تھا۔ یہ پیسہ پاکستان کے بوم کے بدلے میں تھا۔ جب یہ بات 2004 میں سامنے آئی، سوئٹزرلینڈ نے فوراً وہ اکاؤنٹس فریز کر دیے۔ یعنی انڈر ویئر میں نیوکلیئر ڈیزائنز اور بینک میں قذافی کا پیسہ، یہ تھا پاکستان کے بوم کا اصلی فنڈنگ ٹرائل۔ لیکن اس کے بعد 1980s کے آخر میں دا ٹائمز آف انڈیا اور سیج جرنلز کے مطابق چائنا نے پاکستان کو اپنے ٹیسٹڈ نیوکلیئر بوم ڈیزائنز CHIC-4 سیکریٹلی ٹرانسفر کیے۔ یہ وہی ڈیزائن تھے جو چائنا نے 1966 میں ٹیسٹ کیے تھے۔ ادھر CIA بھی خاموش نہیں تھی۔ 1983 تک انہیں یقین ہو چکا تھا کہ پاکستان ہر سال 1 یا 2 نیوکلیئر بومز بنا سکتا ہے، مگر کیونکہ ضیاء الحق امریکہ کے لیے سوویٹ یونین کے خلاف ایک مہم تھی، اسی لیے انہیں $4 بلین کی ملٹری اور اکنامک مدد دی گئی۔ CIA ڈائریکٹر ولیم کیسی نے کہا، بہتر ہے کہ ایک نیوکلیئر پاکستان ہو بنسبت ایک کمیونسٹ ایشیا کے۔ 1990 میں رپورٹس کے مطابق پاکستان نے چائنا کے اس CHIC-4 ڈیزائن کا موڈیفائڈ ورژن سیکریٹلی ٹیسٹ کیا چائنا کے لوپ نوٹ ٹیسٹ سائٹ پر۔ یہ ٹیسٹ اوپنلی نہیں ہوا، مگر انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز کو کچھ سائن مل گئے تھے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ڈیزائن کو چائنا کی مدد سے ٹیسٹ کر رہا ہے۔ اس ٹیسٹ کے بعد انٹرنیشنل انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس پر توجہ دی، لیکن اس وقت کی جیو پولیٹیکل صورتحال، خاص طور پر افغانستان میں سوویٹ یونین کے خلاف جنگ نے امریکہ کو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پر کھلی تنقید سے روکا۔ اس ٹیسٹ کے بعد پاکستان نے اپنے نیوکلیئر پروگرام کو مزید بڑھایا اور 1998 میں خود اپنا پہلا نیوکلیئر ٹیسٹ کیا۔ اور یہ سب کچھ انٹرنیشنل کمیونٹی کی آنکھوں کے سامنے ہوا، لیکن جیو پولیٹیکل انٹرسٹ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی اس ملک کی جو دنیا کی نظر میں ایک غریب، انسٹیبل اور کرپٹ سٹیٹ تھا، مگر پردے کے پیچھے وہ ایک سائلنٹ نیوکلیئر پاور بن چکا تھا۔ سائیکل فیکٹری سے لے کر سینٹریفیوج تک، انڈر ویئر میں بلیو پرنٹ سے لے کر سوئس بینک تک، پاکستان کا نیوکلیئر سفر کسی سپائی تھرلر سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو حیران کرتی ہے تو اسے شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انڈیا، اسرائیل یا نارتھ کوریا کے نیوکلیئر پروگرام پر بھی ڈیپ ڈائیو کریں تو کومنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بالکل نہیں بھولنا، اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے۔ تو ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔